نے العسر کو 2 مرتبہ الف لام اس میں معرفت کی صورت میں لایا ہے، یعنی مشکل تھوڑی ہے، ایک ہے، اور یسرن کو اس میں نکرہ کو 2 مرتبہ لایا، یہ آسانیاں بہت ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تکلیف تو ہے لیکن اللہ کی طرف سے پھر آسانی بھی آتی ہے، اگر اس تکلیف پہ انسان اصول شریعت کے مطابق صبر کرے اور اللہ سے نجات مانگے تو ایک آسانی اس کو اس تکلیف کے بعد دنیا میں ملے گی اور ایک اس صبر کے نتیجے میں اس کو اس تکلیف کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ان اعزازات سے نوازا ہے۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیے 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک نعمت کہ ہم نے آپ کا سر صدر کیا، سینہ کھول دیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا۔ اور تیسرا مقام اور شان اور عظمت کے بیان فرمائی کہ آپ کا تذکرہ ہر جگہ عام کر دیا، جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ایمان ہی مکمل نہیں، جیسے کوئی ایمان میں داخل ہو پہلا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اذان ہو نماز ہو جہاں کہیں بھی ہو آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو 3 انعامات کا یہاں ذکر ہوگا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ پھر آسانی ہے ہر کام میں، بس اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ شروع میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور اس سنت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ فإذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی عبادت میں اور مصروف ہو جائیں، جہاد کے کام سے، تبلیغ کے کام سے اور دیگر کاموں سے جیسے فرصت ملے تو قلب نشینی میں اللہ کو خوب یاد کریں، وہی آپ نے کہا اور اللہ کی طرف خوب توجہ کریں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کیا؟ یہ شرح صدر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سینے کا کشادہ ہونا، ظاہری طور پر بھی سینے کا کشادہ ہونا یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ بڑے سینے والا بہادر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ تو روحانی مراد ہے کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کیا، یعنی آپ کے قلب میں وہ وسعت عطا کی کہ آپ روح ربانی کو اپنے اندر محفوظ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ ضرورت دنیا کو وہ پیغام سناتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہم نے عطا کیا ہے۔ شرح صدر ہر انسان کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن ایک مبلغ اور پیغمبر کے لیے تو سب سے اہم چیز ہے شرح صدر، کہ اسے بات وہ طاقت ہو اور پھر لوگوں کو اس انداز میں بتائے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی جائے، ان کے دلوں میں اترتی جائے، یہ شرح صدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرض نبوت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی لغت کو دور کر دے تاکہ میں آپ کی بات جب لوگوں کے سامنے کروں تو لوگوں کے دلوں میں اترتی جائے، یفقہوا قولی۔ یہاں پر وہاں تو مانگا جا رہا ہے شرح صدر، اور یہاں پر رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو کیا شرح صدر نہیں عطا کر دیا، خود عطا کر دیا ہے۔ یہ احساس ہے کہ مانگنے کے بعد ایک نعمت، مانگنے کے بغیر ایک نعمت اللہ پاک نے عطا۔ قرآن مجید نے اس چیز کو اہل ایمان کے لیے کہو تو ایک
تعریف کے انداز میں بیان کیا. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. کیا اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے، ہدایت پر ہے. سینہ جب کھل جائے اسلام سمجھ میں آ جائے گا، دین کی بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر اس پر عمل کرنا آسان ہے. سورہ انعام 8 پارے آیت نمبر 125 میں اسی بات کو بیان فرمایا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يَجْعَلَ لَهُ أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کے فیصلے کر دیتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کی ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کو اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بات ہے دوستو، ہر اچھا کام یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے. جو بھی اس کو نیکی کی توفیق ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کی طرف سے یہ اس کو توفیق ملی ہے اور اس نیکی کی طرف آیا. جب بھی اللہ کا اصول ہے کہ جس نعمت پر بھی آپ شکر ادا کریں گے وہ نعمت اور ملے گی. ہمیں اتنا تو پتا ہے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے اللہ کا بڑا شکر ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج کا کاروبار اچھا چل گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس کو مال کی فراوانی کو تو نعمت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو فانی ہے، بے شک نعمت ہے، فانی ہے، ادھر ہی ختم ہو جائے گی، پھر حساب بھی دینا. یہ جو نیکی ہے، سنت کی اتباع ہے، خیر کا کام ہے، اسلام کی پیروی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی نعمت ہے. اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے تو اور بھی اضافہ ہوگا، نیکی کی توفیق اور ملے گی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایک شخص نے ادا کی تو اسے کیا پتہ چلے کہ اس کی نیکی یہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی نیکی قبول ہو گئی کہ وہی نیکی اگر اس کو دوبارہ بجا لانے کی توفیق مل گئی تو پہلے نیکی اس کی قبول ہے، تاکہ تو اللہ نے اس کو دوبارہ لائے اور اس نیکی کی توفیق عطا کی. تو فرمایا وَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے کہ جس کے لیے اللہ سینہ اسلام کے واسطے کھول دے، اسلام کی بات اس کو سمجھ میں آ جائے، شرح صدر اس کو نصیب ہو جائے، ایمان پر، اعمال پر، جنت دوزخ اور تمام چیزوں پر اسے شرح صدر مل گیا. فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ علماء تفسیر نے اس جگہ پہ آپ کے شق صدر کو بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو نچار کیا گیا اور پھر آپ کے قلب اطہر کو نکال کے اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. اس چیز کو بھی یہاں سے کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری اونچی جماعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کی ترجمان ہے، اسلام کو پھیلانے میں سب سے اونچا ان کا کردار ہے. اس لیے قرآن اور حدیث میں ان کی تعریف ہے اور یہ وہ ایمان کا حصہ ہے. صحابہ میں بھی درجات ہیں، کوئی خلفائے راشدین ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ ہیں، کوئی اصحاب بدرین ہیں، کوئی زیادہ روایت کرنے والے ہیں، کوئی زیادہ سبق پڑھنے والے ہیں، زیادہ اچھے قاری ہیں، زیادہ اچھے محدث ہیں، کوئی جہاد میں زیادہ کامیابی، زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. ہر صحابی میں، ہر انسان میں اللہ پاک نے خوبیاں تقسیم کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، آپ سے سب سے
زیادہ حدیث نقل کی اور ہر وقت آپ مسجد نبوی کے اس چبوترے کے اوپر بیٹھتے رہتے تھے. بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے تو برداشت ہے بے ہوشی، لیکن نبی کا فراق برداشت نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھتے تھے حدیث سے جمع کرتے تھے. اتنا قرب نصیب ہوا، اتنا قرب ہر شاگرد کو اپنے استاد کا کامل قرب نہیں ملتا. کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ استاد کے فیض کو وہ حاصل کرتا ہے. کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ جو بے تکلفی سے بات پوچھ لیتے تھے حضرت یہ مسئلہ کیسا ہے، بس حجاب رہتا تھا. چونکہ انہوں نے شاگردی میں وقت زیادہ گزارا تو یہ کوئی اپنی مزاج نبوت شناس ہو گئے. آپ سے ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کو نبوت ملنے کے زمانے میں سب سے پہلی نشانی کون سی دی گئی جس کو آپ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی اللہ کی طرف سے خصوصی مجھے انعام ملنے والا ہے؟ وہ کون سی ایسی علامت ہے جو آپ کو سب سے پہلے ایسی نشانی کو دی گئی جس سے آپ اللہ کا مقرب ہونا سمجھنے لگے؟ آپ نے فرمایا آپ نے کمال سوال کیا ہے. جواب یہ کہ سب سے پہلی وہ بات جس سے میں سمجھا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے قریب بلا رہا ہے، وہ میری جوانی کا زمانہ شروع ہونے والا تھا. میں ایک دن کسی کام کے لیے مکہ کے حجاز کے جنگل میں اکیلا تھا کہ دو خوبصورت نوجوان آئے. ان جیسا میں نے کوئی خوبصورت نہیں دیکھا. ان کا اتنا خوبصورت لباس تھا، ایسا خوبصورت لباس بھی نہیں دیکھا. انہوں نے ایسی عمدہ خوشبو لگائی تھی، ایسی عمدہ خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سنی. میرے قریب آ کر ایک کہنے لگا حضرت، دوسرا کہنے لگا نام ہو. وہ دونوں آپس میں میرے قریب آ کر سوال کرنے لگے. ایک کہنے لگا یہی وہ شخص ہے سوالیہ انداز میں، دوسرا کہنے لگا ہاں یہی. بس مجھے پکڑا، لٹا دیا. اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، میری قمیض کو اٹھانا اتنا بھی مجھے پتا ہے، میری ان ہنسلیوں کو جو گردن کے قریب ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی پکڑا ہے، اس کا بھی مجھے معلوم ہے. پھر اس کے بعد ایک سونے کا تشک میرے قریب رکھا، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک پانی کی چیز رکھی وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہوا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ اس سے میرے سینے کو چاپ کیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا. دل سے کوئی چیز نکلی ہے اس کو پھینک دیا اور پھر میرے دل کو حکمت سے، تدبر سے، علوم معرفت سے، نیکی سے، خیر سے میرے دل کو بھر دیا اور دوبارہ اندر میرے دل کو جوڑ دیا. جبکہ میرے جسم کے اوپر وہ زخم کے جڑنے کے بھرے ہوئے نشان وہ اب بھی موجود ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نشرح لک صدرک، کیا نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو رضی اللہ عنہ کو آپ نے جواب دیا کہ اس بات سے میں سمجھا تھا کہ اللہ پاک کوئی خاص چیز مجھے عطا کرنے والے ہیں کہ اتنا پروگرام میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ شب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاپ کر کے دل کو جو دھونے والی بات سامنے آئی یہ چار ہے. ایک بچپنے کے زمانے میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تھے دودھ پینے کے زمانے میں کہ اس وقت آپ کے سینے کو چاپ کر کے دل کو دھویا گیا. وہ بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بتانے کے لیے آئے کہ ہمارے بھائی اور سربی بھائی کو کچھ لوگ آئے تھے اور یوں کر کے علماء نے لکھا ہے کہ بچپنی کچھ تصورات تخیلات ہوتے ہیں، کھیلنے کودنے کا مزاج ہوتا ہے، مجھ سے آپ کو پاک کر دیا گیا. آپ کے مزاج میں کھیلنا کودنا، لہو لعب، وقت کو ضائع کرنا یہ مزاج میں داخل نہیں تھا. وہ اس بچپنی دودھ پلانے کے زمانے میں جو شق صدر کیا گیا اور ایک حکمت سے آپ کے قلب اندر کو بھر گیا، یہ اس کا نتیجہ. دوسری مرتبہ یہ شق صدر ہے جو جوانی سے پہلے دیا گیا کہ جوانی کے بعد بھی انسان کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، بس ان خیالات کو اللہ پاک نے خیر سے، حکمت سے، نور سے بھر دیا ہے. اور یہی بات ہے کہ 25 سال کے بعد خود دعوت نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا. آپ نے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا کہ
نکاح کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ کر بتاتا ہوں. آپ نے قبول کیا اور قبول کرنے کی بات دیکھیں کہ آپ 25 سال کے زمانے میں ہیں اور شادی جس سال ان کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہے. اب یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے ایک شخص کے تصورات، تخیلات، مزاج، آپ کے آرزوئیں اور تمنائیں کیا ہیں. آپ نے قبول کیا ہے. وہ بڑے بدبخت جہنم کے ایندھن ہیں، وہ جہنم کے کوئلے ہیں جنہوں نے وہ آتشیں کی اور وہ کتابیں لکھی اور وہ فلمیں بنائی، جنہوں نے اپنی بدبختی اور تعصب اور اپنے کفر اور غلاظت کو یوں باہر نکالا کہ اس نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شادیاں کرنے کی. نقل کفر نہ سب وہ کفر سمجھا نہیں. اگر شادیوں کے مزاج کو پروان کرانا تھا تو پھر 25 سال کی عمر تھی، آپ نے 40 سال بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے. اور بعض دفعہ آپ نے کسی موڑ پہ یہ بتایا بھی کہ اس لیے شادی کی ہے کہ اللہ پاک جب یہ اس عذاب سے نوازیں گے تو نوخیز لڑکی تو جلدی مائل ہو جاتی ہے، جیسے شوہر کہتا ہے ویسے کرنے لگ جاتی ہے. ایک اور رسیدہ تجربے کار خاتون گھر میں آئی اور جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلی ہجرت اس طرف پہ گندی غلط صورت نازل کی، جب گھر میں آئے آپ پریشان تھے، بخار ہو چکا تھا، تو یہ بھتیجا دلاسا دلا رہی ہے. انشاءاللہ یہ بات کسی موقع پہ بیان کریں گے. آپ کا موضوع یہ کہ یہ جوانی کے زمانے میں دوسرا شرط صدر ہے اور تیسرا شرط صدر آپ کو جب نبوت عطا ہونے والی تھی 40 سال کے زمانے میں آج وہ بھی تیسرا شرط صدر ہے کہ آپ کی نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں. نبوت کا بوجھ بھی معمولی بوجھ نہیں، سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا قیلا. یہ بوجھ بہت ہے اور بہت بوجھ ہے. یہ قرآن کا بوجھ، یہ وحی کا بوجھ، اور ایک ہی دفعہ نازل ہو جائے نا کتاب تو ایک ہی دن کی تکلیف ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا کتابیں یوں نازل ہو گئی، تختیوں کی صورت میں آئی، پیغمبر کو دے دی گئی، ان کے دل میں یہ القاء تھی اور وہ تختیاں ان کو سمجھ آ گئی. وہ ایک ہی دفعہ کی تکلیف ہے اور یہاں پر تکلیف بار بار ہے. ہر روز نازل ہو رہا ہے، ہر جگہوں میں، ہر گھڑی میں نازل ہو رہا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت بڑی بڑی جو ظاہری طور پر بڑی جسم والی چیزیں تھی، ہم نے یہ چیزیں ان کو دی، لیکن یہ چیزیں ساری معذرت کرنے لگی. یا رب العالمین اگر یہ اختیاری بات ہے کہ یہ امانت آپ کے اوپر ہمیں آپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں اور اختیار دیا جا رہا ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں اس امانت کے اٹھانے کے ہم اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے. اور یہی وہ امانت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی یہ بات ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا قولا ثقیلا. اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑا وزنی بوجھ ڈالنے والے ہیں. بہت وزنی بوجھ یہی ہے کہ یہ نبوت کا بوجھ ہے، وحی کا بوجھ ہے، قرآن کا بوجھ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بوجھ کو عطا کرنے سے پہلے، ڈالنے سے پہلے آپ کو شرط صدر کیا گیا. اس میں وہ طاقت بھری گئی، وہ معرفت ربانی بھری گئی، وہ نور الہی بھری گئی کہ تاکہ آپ بوجھ اٹھانے کے قابل. جس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو دیکھتا ہے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان
اللہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دل عطا کیا کہ 114 سورتوں پر مشتمل 30 پارے والی کتاب قرآن مجید اللہ کے آخری نبی نے اپنے دل میں محفوظ کر لی، اور آپ کی معجزانہ صورت میں آپ کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے پوری دنیا میں معصوم بچے بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اور وہ سماتا تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو سما سکے۔ تو یہ تیسری مرتبہ شق صدر ہوا کہ جس کے لیے آپ کو یہ قوت عطا کی گئی، جس کی وجہ سے کیا نبوت کا بوجھ اٹھا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں اور بوجھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رب کا لطیفہ۔ چوتھی مرتبہ شق صدر آپ کا ہوا معراج سے پہلے۔ ان تمام شق صدر میں آپ کا سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو آپ زمزم سے دھویا گیا ہے۔ یوم ہانی کا گھر ہے جو آج مسجد حرام کے اندر ہے، وہ گھر ایک زمانہ پہلے اس گھر کی جگہ پہ ارد گرد دیوار اور اچھی لکڑ کی یا دیواری سی بنائی ہوئی تھی بطور علامت کے کہ یہ مہانی کا گھر ہے۔ جہاں پر فرشتے آئے آپ کا سینہ چاک ہوا، چاک کیا، پھر اس کے بعد آپ کو معراج کرائے۔ 4 مرتبہ شق صدر ہے جس کو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، یا نبی ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کیا، بہت اونچی چیز ہے شرح صدر۔ اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور دل تنگ ہو، بجھا ہوا ہو، مہر لگی ہوئی ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کو اسلام سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، اپنا نبی سمجھ میں آ جائے، سنت رسول کی بہاریں، اس کے انوار و برکات سمجھ میں آ جائے، بہت بڑی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ پاک سے ایک سوال کیا جو بعد میں نے سوچا کہ سوال نہیں کرنا تھا، لیکن اس وقت ایسی کوئی صفت جمال کا غلبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت اور صفت جمال کا جب زیادہ غلبہ دیکھا تو ایک سوال میں نے کیا جو بعد میں مجھے خیال آیا کہ سوال نہیں کرنا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ اللہ پاک آپ نے میرے سے پہلے بہت انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان میں سے کسی کو آپ نے کہا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، کسی کے تابع آپ نے ہوا کر دی، جنات کر دیے، کسی کے ہاتھ میں آپ نے لوہے کو موم کر دیا، کسی کو ایسی لاٹھی عطا کی جدھر جاتے ہیں جو ضرورت پڑتی ہے وہ لاٹھی کام کرتی ہے، وہ پانی کو پتھر بناتی ہے، پتھر سے چشمے جاری کرتی ہے، کبھی سانپ بن جاتی ہے، کبھی کیا کسی پیغمبر کو آپ نے ایسا دم عطا دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، کسی کو آپ نے کلیم کا لقب دیا، کسی کو خلیل کا لقب دیا، کسی کو زمین کا لقب دیا۔ یہ سارے پہلے پیغمبر جو گزرے ان میں سے آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی خاص اعزاز سے آپ نے نوازا ہے۔ رب العالمین، میں آپ کا آخری محبوب پیغمبر ہوں، آپ نے مجھے کیا عطا کیا؟ کہتا میں نے یہ سوال تو کیا، جب جواب ملا تو اس کے بعد مجھے اپنے سوال سے یہ اندازہ ہوا کہ سوال نہیں۔ اللہ پاک نے یہ درست نازل کی کہ اے نبی میں نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے میرے آخری حبیب، سوال کرتے ہو کہ آپ کو میں نے کیا دیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا میں نے آپ یتیم کو امام الانبیاء نے بنایا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، یا میرا بڑے کے لحاظ سے نہیں، آپ کو امام الہدیٰ نے بنایا۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ،
کیا آپ کو پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین نہیں بنایا؟ آپ یتیم کو امام الانبیاء نہیں بنایا؟ کیا آپ غریب کو میں نے سب سے زیادہ غنی نہیں بنایا؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، کیا آپ کو شرح صدر نہیں کیا؟ کیا آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ کہ آپ کو عمدہ جماعت عطا کی؟ آپ کے اوپر جان کے نذرانے پیش کرنے والی جماعت ایسی عطا کی کہ آپ کے اشاروں پر جان قربان کر کے صحابت سمجھنے والی جماعت عطا کی۔ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور میرے محبوب پیغمبر آپ کو یہ احساس عطا کیا جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں عطا کیا، جدھر میرا ذکر ہوگا ادھر تیرا ذکر ہوگا، اذان میں، نماز میں، ہر جگہ میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر لازمی ہے۔ صرف مجھے مانے کوئی، آپ کے آخری حبیب ہونے کو نہ مانے، میں اسے مسلم تصور نہیں کروں گا۔ میری توحید کا اقرار کرنے والا بنے اور پھر تیری رسالت کو جب ماننے والا بنے تب اس کو مسلمان شمار کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، فرمایا أغر عليه للنبوة هاتم، أغر عليه للنبوة هاتم، من الله من نور يلوح ويشهد۔ اللہ پاک نے آخری اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں کمر پہ ثبت کر دی، اور اس مہر نبوت میں اللہ پاک نے اس مہر نبوت کے اندر اپنے نور کو بھر دیا۔ جو جہاں جاتے ہیں ہر ایک جگہ جاتے ہیں اللہ کا نور لے کر چل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ علیہ للنبوت خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله من نور يلوح ويشهد۔ یہ اس صحابی کے اشعار پیش کر رہا ہوں، وہ بھی میرے جوانوں، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں آپ کے سامنے مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا وَسَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا، سَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ پاک نے اپنے آخری حبیب کو یہ اعزاز عطا کیا کہ جب ہر مرتبہ ہر اذان میں 5 مرتبہ یہ ہو گیا، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کی اذان مکمل نہیں جب تک کہ میرے حبیب کا تذکرہ نہ کرے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کو بھر دیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ عرش پر مسیر بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، اسی کا فیض ہے جہان میں، اسی کا فیض ہے جہان میں، نماز میں، اذان میں، سَمَّ اللَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، سَمَّ اللَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ مجھے کیا دیا، تو یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آپ کو شرح صدر عطا کیا،
کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ایک عمدہ جماعت عطا کی ہے. سب پیغمبروں کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، لیکن اتنی اونچی جماعت، اتنی جان دینے والی جماعت، اتنی سنتوں کو زندہ کرنے والی جماعت اور کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی. اسی کو قرآن نے بہت مقام میں فرمایا رضی اللہ عنہ پر، اور آپ کے تذکرے کو بلند و بالا کیا. نبی کے تذکرہ کرنا، سننا عبادت ہے، اور پھر ان سنتوں کو ایمان کو تازگی کے ساتھ لا کے ان سنتوں کو زندہ کرنا، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. معمولی بات نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، واجب کو نہیں، فرض کو نہیں، ایک سنت کو جس نے زندہ کیا، عند فساد امتی، جب امت کا یہ زمانہ ہوگا کہ وہ سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہوں گے، جنازے اٹھا رہے ہوں گے، سنت برباد کر رہے ہوں گے، جب اس وقت کوئی شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سنت پر عمل کرنا دوستوں بہت مشکل ہے، اعزاز بھی بہت ہے، ثواب بھی بہت ہے، فضیلت بھی بہت ہے، مقام بھی بہت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز پہ انعام زیادہ ہو اس میں پھر مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. دیکھو نا، لوگ فرائض ادا کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. سنت پر عمل کرنے میں انسان کی کوالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، کتنا لگاؤ ہے، کتنا قرب ہے، اور کس کو ترجیح دے رہا ہے. اپنی زندگی کے روزمرہ احوال میں کس کو ترجیح دے رہا ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا. آپ کو ایسی جماعت عطا کی کہ جب صلح حدیبیہ میں مشہور بات ہے، صلح حدیبیہ میں جب بات کرنے کے لیے کافروں کی طرف سے ایک وفد آیا، اس نے واپس میں جا کے کہا کہ بات تو تم میری نہیں مانو گے. بات یہ ہے کہ اس شخص سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، بس بھلے آج صلح کر رہے ہو، ان کو واپس بھیج رہے ہو، عمرہ نہیں ادا کرنے دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یہ قائد کامیاب ہو جائے گا. وہ لوگ کہنے لگے یہ بھی بک گیا ہے، یہ بھی ان کا ہو گیا، اس پر بھی اثر ہو گیا. یہی وہاں اس وقت کا ماحول تھا. اس نے کہا بات یہ ہے، بڑے بڑے علاقوں کو دیکھا ہے، بڑے بادشاہوں کے چہرے چمچوں کو بھی ملے، آپ دیکھتے رہتے ہو، اس پارٹی کو چھوڑ کے اس پارٹی، اس پارٹی کو چھوڑ کے اس پارٹی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وفاداریاں ہیں، اپنے قائد کے ساتھ وفاداری. قائد نے کوئی خوبی دیکھی تو نہ ٹوٹے تو نہ پھوٹے تو نہ جائے تو نہ کچھ کرے. اصل میں اغراض ہی درست نہیں ہے. یاد رکھنا ایک بات، میرا موضوع نہ سیاست ہے، نہ میرا شعبہ سیاست ہے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فلانے کو ووٹ دو، جس کو مرضی ہے. لیکن دوستیاں وہاں ڈھونڈتی ہیں جہاں غرض دنیاوی ہو، جہاں دینی غرض ہو وہاں دوستی میں بھی ڈھونڈتی نہیں ہے. وہاں دوستی کو نبھانے کے لیے جان کے نذرانوں کے ڈھیر رہتا ہے. نبی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستی، محبت، عشق، لگاؤ وہ دنیاوی نہیں تھا، دینی تھا. ایسا رشتہ تھا، ایسا رشتہ تھا کہ جو نہ دنیا میں ٹوٹا نہ آخرت میں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مددگار، جن کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، مددگار جو پیش کریں گے اپنے امتیوں کو، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت. تو بات کر رہا ہوں کہ اس مشرکین مکہ کے اس سردار نے واپس جا کے کہا کہ اس شخص سے نہیں جیت سکتے ہو. میں نے ایسی اتباع اور فرما برداری کسی قوم میں نہیں دیکھی جیسے اس شخص کی جماعت میں فرما برداری دیکھی ہے کہ یہ تو کوئی چیز اشارہ ملتا ہے تو فوراً نمک پڑتا ہے. غزوہ احد میں ووضعنا عنک وزرک، بتا رہا ہوں کہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ کو ساتھی اچھے ادا کیے. ساتھی اچھے مل جانا
یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. دنیا میں پڑوسی اچھا بہت بڑی نعمت ہے. آخرت میں بھی پھر اچھا پڑوسی اللہ پاک عطا کرتا ہے. تو اچھے ساتھی دنیا میں مل جائے بڑی قوت ہے دوستو. بڑی قوت ہے ایمانی بھی ظاہری بھی ہر لحاظ سے. اور میں یہ نوکر کے لیے بہت آسانی ہے. قوت اجتماعیہ یہ شرط ہے نہیں ہے نوکر کے لیے. اللہ پاک نے ایسی جماعت عطا کی کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا. یہ چلنے پھرنے لگ گئے کہیں جہاد میں کہیں تبلیغ میں کہیں اسلام میں. اور ان کا مشن ہی دین اسلام کی ہے. کیا سربلندی اور دین کو پھیلانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طلحہ ڈھال بنے ہوئے ہیں غزوہ احد میں. جب دھوکے کے ساتھ آپ کو زخمی کیا تھا غزوہ احد میں آپ کے ڈھال بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں. اس حکومت نے وہ گڑھا ختم کیا ہے. وہ آج تک گڑھا بھی موجود ہے جو انہوں نے گڑھا کھدوایا تھا کہ آپ تاکہ اس میں گرے اور ہلاک ہو جائیں. اور کر کیا رہے ہیں تیر نہیں ہے. دشمنان اسلام کی طرف سے تیر آ رہے ہیں اور یہ ڈھال بنے ہوئے ہیں اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے. کیا کہتے ہیں نفس الفداء لنفسک یا محمدی. دشمنوں کی طرف سے دوستوں تیر آ رہے ہیں اور یہ شخص تیر اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میرے محبوب کو تیر نہ لگے. اور خوش کتنا ہے کہ اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اپنے محبوب پیغمبر کا باڈیگارڈ بنا دیا, محافظ بنا دیا. اس پر خوش ہے. اور پھر جب انسان خوش ہوتا ہے اس پر اس وقت اشعار کا عروج ہوتا ہے. شعر جو پڑھتے ہیں نا تو یہ انسان کا مزاج جب محبت لو اللہ کے ساتھ تعلق جب جڑتا ہے شعر صدر ہوتا ہے پھر شعر ملتا ہے پھر پڑھنے کو بھی دل جاتا ہے. جب انسان غمگین ہو اور ڈپریشن کا شکار ہو ہر طرح کے مسائل ہو تو اس وقت اشعار نہیں نکلتے, اس وقت دکھ درد ہوتا ہے. یہاں پر اس مشکل میں ہے یہ شخص اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن یہ خوش ہے. مشکل تو ہمیں نظر آ رہی ہے, مشکل تو اس کو نظر آئے گی جن کی ایمان کی قوت اتنی کمزور ہے. یہاں تو ایمان کھڑا ہوا ہے لبالب دل پر جب ان کا کرم کے کتاب تو دل کو باہر جمتا ہے کتاب. یہ تو وہ جماعت ہے جو ایمان کی کوالٹی سے بھری ہوئی ہے, خوش ہے, باڈی گارڈ پر اور اشعار پڑھ رہے ہیں خوشی سے. ادھر تیر آ رہے ہیں فرماتے ہیں نفس الفداء لنفسک یا محمدی. نفس الفداء لنفسک یا محمدی بوجہ الفداء بوجہک عن بقائی. اے میرے آخری حبیب محمد
توفیق نصیب فرمائے.